السلام علیکم۔ اب یہ جو دوسرا ہمارا اسٹوڈنٹ ہے یہ کیا مسٹیک کر رہا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ آپ لوگ ایک بہت زیادہ ڈیٹا میرے پاس لے کر آئے ہیں، اپنی سوچوں کا، اپنے خیالات کا، تعلیمات کا جو آپ نے سنی ہے اپنے اس ان پیور کانشیس میں بچپن سے یا آگے جا کر۔ اب یہ بچہ بیسکلی کیا کر رہا ہے؟ ایک تو اس نے ڈیفینیٹلی بات ہے کہ انرجی کو ایک پوائنٹ پہ ضرور لایا ہے، اس نے کچھ نہ کچھ ذکر کیا ہے، گارنٹی اس بات کی۔ سیکنڈ ون یہ کیا کر رہا ہے کہ جو چیزیں میں نے اتنے سے بعد پائی، اتنے سے بعد حاصل کی، یہ جلدی چاہ رہا ہے۔ اوپر تو میں نے آپ کو حضرت باج عزیز بستامی رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ بھیجا کہ ان کی جو کفیت ہوتی ہے جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں ان پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، وہ گر پڑتے ہیں اور دیکھیے وہ مانتے ہیں کہ وہ اس نور کے پاس نہیں گئے ہیں، دور سے سلام کرتے ہیں۔ آخر کیوں ایسا کیوں ہو رہا ان کے ساتھ؟ یعنی اتنی بڑی وہ کوئی پاور ہے، کوئی ایسی طاقت ہے وہاں پر جو آپ یہاں لینا چاہتے ہیں۔ آپ کا جو مائنڈ آؤٹ آف کنٹرول ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو کیوں کہتا ہوں کہ پریزنٹ ان یور سیلف، پریزنٹ ان یور سیلف، اس لیے تو کہتا ہوں کہ اپنے اندر موجود رہو، اپنے اندر موجود رہو۔ اب کچھ دوستوں کو لگتا ہے مجھے 2 ماہ ہو گئے ہیں مجھے کچھ ہوا ہی نہیں، مجھے 4 ماہ ہو گئے مجھے کچھ ہوا ہی نہیں، مجھے 6 ماہ ہو گئے مجھے کچھ ہوا ہی نہیں۔ او بابا کیا ہونا ہے تمہارے ساتھ؟ جسٹ ریلیکس رہو، اپنے اندر کھوو۔ تم نے اپنے مائنڈ کو آؤٹ آف کنٹرول نہیں کرنا ہے، تم نے اس ڈیٹے کو ریلیز کرنا ہے۔ 4 نسلوں کا ڈیٹا تم لوگوں سے ریلیز ہونا ہے، 4 نسلوں کا۔ اب یہاں میں کو بات کہوں کہ یہ 4 نسلیں کیسے ہوتی ہیں، ہمارے شجرہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 4 نسلیں، 4 کرسی، لیکن ابھی ٹیچر ان باتوں کی طرف آپ کو اس لیے نہیں بتاتا ہے، ان کو ایکسپلین اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی آپ کو وہ شعور نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے صرف ایک چھوٹی سی بات کہی، حالانکہ درست کہی، تو کتنے دوست جو ہیں وہ اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ لوگوں کا بھی وہ شعور نہیں ہے اس بات کو سمجھیں۔ تو آپ جب لوگ اپنے اوپر کوئی چیز حاوی کر لیتے ہیں کہ میں نے فلاں کرنا ہے، یقین کریں غصہ نہ کیجیے گا۔ جب یہ بات آئی ہے کہ نماز فرض ہوئی، ایماندار سے بتائیے کن پر فرض ہوئی؟ اور مومنوں پر فرض ہوئی۔ اب وہ اپنے نام نہاد اپنے آپ کو مومن نہ کہنا۔ جب تم قرآن پاک سے مومن کی تمام صفات دیکھتے ہو تمہیں پتہ چل جائے گا تم مومن ہو کہ نہیں ہو۔ وہ کسی دن میں نکال لوں گا۔ ابھی میں خود جان بوجھ کے کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ یہ ایسا ہی آپ لوگ ترجمہ پڑھو، جب دوسری دفعہ یہ ترجمہ شروع کریں گے تو ہر ایک کے اوپر انشاءاللہ میں بتا دوں گا۔ آپ مومن کی کوالٹیز دیکھیں کہ مومن کی کوالٹیز ہوتی کیا ہیں، ان کوالٹیز کو پھر اپنے اندر دیکھو کہ کیا میرے اندر یہ کوالٹیاں ہیں۔ اگر تو آپ کے اندر وہ کوالٹیاں تو مومن ہو مبارک، اور اگر تمہارے اندر وہ کوالٹیاں نہیں ہیں پھر تمہیں سوچنا ہے، پھر تمہیں خود کو جھنجھوڑنا ہے کہ یہ تو میری بات ہی نہیں ہو رہی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو احکامات بھیجے ہیں، جو قرآن پاک کا اسلوب ہے وہ اتنا خوبصورت ہے۔ کہیں انسانوں کو مخاطب کیا گیا، کہیں مسلمان کو مخاطب کیا، کہیں مومن کو مخاطب کیا، کہیں اپنے ولی کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات کہیں نہیں لکھی کہ جو مومن ہیں انہیں غم اور خوف نہیں ہوتا۔ یہ بات لکھی الا ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے دوستوں غم اور خوف نہیں ہے۔ یہ بات ہم سمجھے بغیر، اس قرآن پاک کا پورا سلوب سمجھے بغیر، ویسے مومن بنے بغیر جیسا اللہ ہم کو چاہتا ہے، ہم جب اپنے ہی سے سمجھتے ہیں۔ اس وقت آپ سب کو لگتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں، دوسرے کو لگتا ہے میں مومن ہوں، اپنے ہم کو ہمیں لگتا ہے، لیکن جب ہم کوالٹیز پڑھیں گے قرآن پاک سے وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم مسلمان اور مومن ہیں کہ نہیں ہیں۔ اللہ پاک اس سے کوئی غرض نہیں
کہ ایک بندہ اس کو مانے پھر بھی فرق نہیں، ساری دنیا مانے پھر بھی فرق نہیں، کوئی ایک بھی نہ مانے پھر بھی فرق نہیں، سارا ہی نہ مانے پھر بھی فرق نہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اللہ پاک کو۔ میں یہاں جب کہتا ہوں تم انسان، یا بیسکلی میں اپنے اس شعور میں بات کرتا ہوں جس شعور میں نے وہ قوانین پڑھے، کتاب تکوینی میں جو میں نے قوانین پڑھے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ میں تم کہتا ہوں تو لوگ برا مان جاتے ہیں، حالانکہ یہ سمجھے بغیر کہ وہ بندہ کیا ہم سے بات کر رہا ہے۔ ابھی اور میں کوئی بات کر دوں، میں شاید کتنوں کو بری لگے، لیکن میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنے شعور واپس لو، تم لوگ نام نہاد مسلم اور مومن نہ بنو۔ جہاں پہ کیا ہوا کہ ہمارے اکثریت جو ہے وہ ہم مومن، اس کو مومن، تم مجھے مومن کہو، میں تمہیں مومن کہوں، ایسا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک آگے جا کے غزوہ کا ایک واقعہ پڑھیں گے، وہاں یہاں تک وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی مل کر لڑنے کے لیے آتے ہیں، عین میدان جنگ میں ہیں، لیکن وہاں اللہ پاک پھر تفریق کر دیتے ہیں ان کے درمیان۔ جو صحیح مومن ہوتے ہیں ان کو وہ اللہ کی مدد نظر آتی، دوسروں کو نہیں آتی ہے۔ لیکن اب کیا کروں، کس کو بتاؤں؟ یہاں پہ تو فوراً ہم فلاں کی پیر کی دھول کے برابر نہیں، فلاں کے پیر کی دھول کے برابر نہیں، پرابلم آ جاتی ہے۔ کچھ باتیں درست ہیں، کچھ باتوں میں ملاوٹ کر دی جاتی ہے۔ وہاں کیا، کس کو سمجھائے، کیسے سمجھائے، کن کو سمجھائے؟ جن کو یہی نہیں پتا کہ میں نے یہاں لفظ حاجی بولنا ہے کہ حجن بولنا ہے، اور یقین کرو کو آگے سے بولا بندہ۔ اور اوپر میں نے ایک دن اور آپ کو بھیجی تھی جس میں وہ شخص پڑھ رہا ہے، اور کیا پڑھ رہا ہے وہ دیکھیے، اردو کے الفاظ کو عربی کا تڑکا لگا رہا ہے، اور جب اس میں وہ آگے جا رہا ہے تو وہ ایسا عجیب سا لفظ بولتا ہے، نار کا لفظ بول دیتا ہے سب کے لیے، نار، آگ میں سارے۔ دیکھو کوئی ہے، کوئی آگے بندہ کو بول رہا کہ حضرت صاحب آپ نے یہ فلاں بات غلط کی، حضرت صاحب کچھ خیال کیجیے، آپ نے کیا بات کر دی؟ کوئی نہیں کسی کو احساس۔ جب کسی کو نہیں احساس، پھر قدرت کو بھی کسی کا کوئی احساس نہیں، قدرت بھی پھر اپنے فیصلے میں آزاد ہے۔ وہ کیوں، قدرت کوئی آپ کی محتاج ہے؟ قدرت کسی انسان کی محتاج نہیں ہے۔ قدرت پھر جب اپنا فیصلہ کرتی، پھر فیصلہ کرتی ہے۔ یہ جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے خون کی پیاس سے بنی ہوئی ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارنے دوڑنے کو ہے۔ ایک کو وہ ایکٹ جو ہے وہ ایسے سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ بہت، اس میں ہی ساری نجات ہے، دوسرے کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ اگر یہ ایکٹ ہوا تو تمہاری نجات نہیں۔ بتاؤ مجھے، معمولی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ بابا یہ جو تم چیز کرتے ہو، یہ جو تم چیز لینا چاہتے ہو، وہ مومن کو ملے گی۔ تمہیں تو بھی مومن کی کوالٹیز پڑھنی ہے، تمہیں تو بھی مومن کو سمجھنا ہے، تمہیں تو بھی مسلم کو سمجھنا ہے، تمہیں تو بھی انسان کو سمجھنا ہے، تب کہیں جا کر تم پر یہ بات ہوگی۔ نہ جاؤ آؤٹ آف کنٹرول، مت کرو اپنے اوپر اتنی زبردستی کہ میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں۔ او بابا، اپنے اندر پہلے ایمان پورا کرو۔ ابھی تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اصل میں حقیقت میں ایمان ہے کیا۔ یہ تو آہستہ آہستہ تم پر راز کھلے گا کہ کیا ہے ایمان، تم نے رکھنا کس چیز پر ہے ایمان۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اے باشعور انسانوں، اے باشعور روحو، جو ہدایات دی جا رہی ہیں ان کو فالو کرو، جو ہدایت دی جا رہی ہیں ان کو فالو کرو۔ ایسا بھی ہوا، مجھ سے کچھ اسٹوڈنٹس روٹ گئے کسی ایک بات پر کہ آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا، میں تو زیادہ یہ ایسا کروں گا، زیادہ پڑھنا تو پڑھ لو، روحانی بندے کو تو فرق نہیں پڑے گا۔ بٹ سمجھو کہ وہ آئی بات کس کے لیے ہے۔ اگر تمام انسانوں کے لیے ہوتی تو اللہ پاک انسانوں کی بات کرتے، اللہ پاک ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی تو تم آگے کی جگہ پڑھو تو صحیح، ابھی تمہیں وہ چیز کی سمجھ ہے ہی نہیں کہ کیا تم سے کہہ رہا ہے۔ ابھی تو تم نے، لوگوں نے جو تم کو باتیں بتائی ہیں، تم انہی باتوں میں الجھے ہو، انہی باتوں میں پھنسے ہوئے ہو۔ ابھی تو تمہیں ان باتوں سے نکلنا ہے، تب تمہیں اس بات کی سمجھ آنی ہے۔ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی چیز اپنے اوپر حاوی مت کریں، بی پریزنٹ ہیئر اینڈ ناؤ،
बी प्रेजेंट हेयर एंड नाउ, यहीं पे मौजूद रहिए। आपका ब्रेन अगर आउट ऑफ कंट्रोल होता है उसे अपने अंदर लाइए। क्यों ज़बरदस्ती करते हो? बी रिलैक्स, बी रिलैक्स, बी रिलैक्स। छोड़ दो ये फलां फलां फलां। जब तुम मोमन बनोगे तब तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी। बस वो बनो तो सही, जिस स्टेप्स हैं, जिन स्टेप से तुमने गुजरना है, ठीक है। तुम तो इसी बात में खुश हो कि मुंह ऐसे कर दिया तो जनती, इस दिन मर गया तो जनती, इस दिन नहीं मरा तो दोस्ती, इस दिन ऐसे हुआ तो ऐसे होगा। लो, ये एक बात है करने वाली। मैं कह रहा हूं ना कि जन्नत और दोज़ख का फैसला तो हम एक ऐसे सेकंड में, एक सेकंड भी नहीं लगता हमें जन्नत और दोज़ख का फैसला करने में अक्सरियत को, ये जाने बगैर कि हम खुद जानती हैं कि नहीं। लेकिन हम ऐसे फौरन फैसला, फौरन फैसला। अल्लाह पाक हम पर रहम और करम करे। नेक्स्ट टाइम कभी भी अपने ऊपर कोई हावी नहीं करते चीज़ को। बी रिलैक्स, बी रिलैक्स, बी प्रेजेंट इन योर सेल्फ, बी प्रेजेंट इन योर सेल्फ, बी प्रेजेंट इन योर सेल्फ।